السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آپ لوگوں تک جا رہی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، الحمدللہ بہتر ہے۔ چلیے تو ماشاءاللہ آپ حضرات آج جڑ گئے ہیں۔ آج ذہنی طور سے چھٹی کی بات رہتی ہے، لیکن جمعرات جمعہ چھٹی چکے رہتی ہے، اس لیے چھٹی مناسب نہیں تھی۔ تو میں اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ ہاں، اچھا، چلیے بورڈ صاف ہے، اچھی بات ہے۔ کتنے ساتھی جڑے ہیں؟ 36۔ اچھا چلیے، جی تو میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ترکہ کے مستحقین 10 طرح کے لوگ ہیں، جس کو میں نے کل لکھا دیا ہے اور اسے آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ 4 لوگوں تک، 4 مستحقین تک کی بات ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد آج جو ہے 5واں ہے، لیکن جب 10 مکمل ہو جائیں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ 10 مستحقین میں 2 ہی اصل ہے اور تیسرا کبھی کبھی سامنے آتا ہے۔ تو 10 میں 2-3 ہی کا معاملہ جب اصل ہے تو بہرحال کتاب سمجھنے کے لیے ہم پورا دیکھ لیتے ہیں، لیکن اصل جو ہے ذوی الفروض نمبر 1 اور عصبات نسبیہ نمبر 2، یہ اس کا زیادہ سامنا ہوتا ہے۔ اور جو نمبر 5 ہے تو نمبر 5 والا بھی اس کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں رہے۔ اب دیکھیے، نمبر 5 پر ہے ذوی الفروض نسبیہ پر رد۔ ایک منٹ، نمبر 5 ذوی الفروض نسبیہ پر رد۔ ذوی الفروض سے مراد جو ہے اس کی تعریف بھی آ چکی ہے۔ ذوی الفروض نسبیہ پر رد، اس میں آخری لفظ شاید اس میں چھپ رہا ہے۔ یہ اسکرین پر جو دالفتہ بہرائچ کا وہ لوگو آ رہا ہے، اگر وہ کسی طرح سے ہٹ جاتا تو وہ جگہ تھوڑی سی بچ جاتی تھی بورڈ کی، تو جو اس کو ہٹانے کا طریقہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو ذوی الفروض نسبیہ پر، ہاں لیکن وہ دوسری تصویر آ گئی۔ ذوی الفروض نمبر 5 ذوی الفروض، اچھا دکھ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ذوی الفروض نسبیہ پر رد،
تو ذوی الفروز کی تعریف آپ کے سامنے آ چکی ہے. جن میت کے وہ رشتہ دار جن کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، شریعت نے مقرر کر دیا ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہیں. اب یہاں پر ذوی الفروز جو ہے اصل میں دو طرح کے ہیں. ایک ہے ذوی الفروز نسبی اور ایک ہے ذوی الفروز نسبی جیسے بیٹی، پوتی، ماں وغیرہ. اس کی تفصیلات آگے پڑھیں گے آپ. ذوی الفروز نسبی، ذوی الفروز نسبی یا نسبیہ سب ایک ہی بات ہے. اور ایک ہے ذوی الفروز سببی. ذوی الفروز سببی، ذوی الفروز نسبی اور ذوی الفروز سببی میں کیا فرق ہے؟ تو آپ یہ سمجھیے کہ سببی میں خالی دو ہیں، شوہر اور بیوی. ذوی الفروز سببی میں دو ہی ہیں، شوہر اور بیوی. نسبی جو ہے خاندانی رشتہ دار ہے، خاندانی رشتہ دار. اور ذوی الفروز سببی میں رشتے نکاح کی بنیاد پر، رشتے نکاح کی بنیاد پر بننے والا ذوی الفروز. جیسے شوہر، بیوی. تو ذوی الفروز سببی، سبب کیا ہے؟ نکاح. نکاح کی بنیاد پر شوہر کیا ہوتا ہے؟ وارث بنتا ہے. اگر بیوی مر جائے تو شوہر وارث ہوتا ہے. بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے. خیر بیٹا کو تو نہیں لائیں گے چونکہ جب بیٹا رہے گا تو کچھ بچے گا نہیں. اب آپ پڑھیں گے مثال، اب آپ پڑھیں گے کہ بیٹی اگر ایک ہے تو اس کو جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا. تو بیٹی ایک ہونے پر آدھا ملا تو آدھا بچ گیا. اب اگر اس کو وارثین میں بیٹی ہے اور فرض کر لیجئے کہ بیوی، بیٹی کو آدھی جائیداد، بیٹی کو آدھی جائیداد، بیٹی کو آدھی جائیداد اور بیٹی کی موجودگی میں بیوی کو ملتا ہے 8واں حصہ. اب اگر 24 روپیہ اگر چھوڑا ہے، 24 روپیہ کو تقسیم کرنا ہے. 24 روپے جو ہیں، 24 روپے شوہر نے چھوڑے مرتے وقت اور 24 کے 24 پورے کے پورے جو ہیں بچے ہوئے ہیں تقسیم کرنے کے لیے. تجہیز و تکفین، قرض وصیت، وہ سب بات ذہن میں مت لائیے. 24 روپے تقسیم کرنے ہیں تو آدھا مل گیا بیٹی کو 12 روپے، آدھی جائیداد یا آدھا ترکہ، آدھا ترکہ مل گیا بیٹی کو. کیونکہ بیٹی کو جو ہے جب ایک ہو تو نصف ملتا ہے، آدھا ملتا ہے. یہ پڑھیں گے آپ، یہ سب احوال پڑھیں گے. ابھی اتنا جانیے کہ بیٹی ایک ہے تو نصف ملے گا، آدھا ملے گا. اور بیوی کو جو ہے بیٹی کی موجودگی میں کیا ملتا ہے؟ 8واں حصہ. تو 24 روپے میں 12 روپے مل گئے بیٹی کو اور 8واں حصہ جو ہے 24 کا وہ کتنا ہو رہا ہے؟ 3. جی. تو اب یہاں پر میں مثال صرف اس لیے لایا ہوں، تفصیلات تو ان سب کی آئے گی بعد میں جب ہم لوگ بنائیں گے. آگے ابواب پڑھیں گے تو ساری تفصیلات دوبارہ آئیں گی. تو یہاں میں صرف یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ذوی الفروز
नसबिया पर रद होता है, ज़विल फुरूज सबबिया पर रद नहीं होता है। एक जुमला जो है, इस जुमले को आप 2-3 बार जुबान पर लाइए कि ज़विल फुरूज नसबिया पर रद होता है, ज़विल फुरूज सबबिया पर रद नहीं होता है। ज़विल फुरूज सबबिया यानी कि शौहर मरे तो बीवी सबबिया है, बीवी मरे तो शौहर जो है ज़विल फुरूज सबबिया है। तो सबबी में जो है दो ही आते हैं, ज़विल फुरूज सबबी में दो ही आते हैं, शौहर और बीवी। जैसा कि यहाँ लिख दिया ज़विल फुरूज सबबी, रिश्ते निकाह की बुनियाद पर बनने वाला ज़विल फुरूज, जैसे शौहर या बीवी। तो अब यहाँ पर 24 रुपए में 8वां हिस्सा दे दिया बीवी को, तो 24 का 8वां हिस्सा 3, क्योंकि बीवी को जो है औलाद की मौजूदगी में 8वां ही मिलता है। ये आप पढ़ेंगे अहवाल में, जब अहवाल आए की बात आएगी। अभी इतना जो है आप ध्यान में बैठा लीजिए कि बीवी का मुकर्ररा हिस्सा यहाँ आधा है, बेटी का मुकर्ररा हिस्सा आधा है, और बीवी का 8वां हिस्सा है। 12 रुपए मिल गए बेटी को, 3 रुपए मिल गए बीवी को, 12 3 15। अब कितने बच गए? बेटी को आधा दे दिए 12 और बीवी को दे दिए 3, तो 12 3 15, जबकि तरका है 24 रुपए, तो बच गए 9। अब ये 9 रुपया जो है, हाँ 9 रुपया, ये 9 रुपया भी रद्द हो जाएगा, 9 रुपया भी रद्द हो जाएगा। किसको? बेटी को, न के बीवी को। तो 12 और 9, 21 रुपए मिल गए बेटी को। 12 और 9 कितने हो गए? 21। 21 रुपए मिल गए बेटी को। ये 9 जो है रद्द वाला है, रद्द वाला 9 है, रद्द वाला 9 रुपया है। रद्द वाला 9 है। तो आपने देखा इसमें कि ज़विल फुरूज नसबिया पर रद्द हुआ, ज़विल फुरूज सबबिया पर रद्द नहीं हुआ। तो ये जुमला जो है सिर्फ जो है आपको ज़हन में बैठाने के लिए मैंने मिसाल दी है। ज़विल फुरूज नसबिया पर रद्द होगा, ज़विल फुरूज सबबिया पर रद्द नहीं होगा। ज़विल फुरूज नसबिया पर रद्द हुआ 9 रुपया, ज़विल फुरूज सबबिया पर रद्द नहीं हुआ। इनका मुकर्ररा हिस्सा जो 8वां था, बस 8वां ही मिला, 24 का 8वां 3, और बेटी को उसका मुकर्ररा हिस्सा निस्फ, तो 12 मिल गया, बच गया 9, तो 9 भी बेटी ही को हमने वापस कर दिया। अब इसमें और भी वारिसीन अगर होंगे तो रद्द की शक्लें और भी दूसरी हो जाएंगी। इसके लिए बाबुर रद्द है, जहां तक हम लोग पढ़ेंगे उसमें बाबुर रद्द जो है वो आखिर से जरा पहले आएगा, बाबुर रद्द। तो उसकी तफसीलात की अभी जरूरत नहीं है, उसका मुस्तकिल बाब आएगा बाबुर रद्द, तब पढ़ेंगे। तो 5वां मुस्तहिक जो है ज़विल फुरूज नसबिया पर रद्द किया जाना है। तो नसबिया की कैद से सबबिया निकल गए, और सबबिया में तो सिर्फ 2 ही आदमी हैं, मियाँ बीवी। तो गोया के हम ये भी कह सकते हैं कि रद्द वाली शक्ल जो है सिर्फ ज़विल फुरूज नसबिया पर है, सबबिया पर नहीं है, यानी मियाँ बीवी पर रद्द नहीं होगा, शौहर और बीवी पर रद्द नहीं होगा। हाँ सही, आपने जो लिखा है वो सही लिखा है। तो ज़विल फुरूज नसबिया पर रद्द। अब किताब में एक बात ये आएगी, सुम्मर रद्दु अला ज़विल फुरूज अन्नसबिया बिक़द्रे हुकूक़िहिम। ये एक इबारत जो है अभी हम लोग देखने वाले हैं। इस इबारत का मतलब क्या होगा? गोया कि हम किताब भी हल कर रहे हैं। सुम्मर रद्दु अला ज़विल फुरूज
अला ज़विल फ़ुरूज़ अन्नसबिया बेक़दरे हुकूक़िहिम। नंबर 5 को इस अंदाज से किताब में पेश किया गया है। तो इस इबारत को आप लोग समझ लें अभी, ताकि जब किताब खोलेंगे तो मजीद मुझे बोलना न पड़े। सुम्मा रद्दु अला ज़विल फ़ुरूज़ अन्नसबिया, यहां तक तो मैं समझा दिया। ज़विल फ़ुरूज़ नसबिया पर रद्द होगा, सबबिया पर रद्द नहीं होगा। बेक़दरे हुकूक़िहिम, इसको जो है मैंने नहीं समझाया है। बेक़दरे हुकूक़िहिम का मतलब यह है कि अगर बेटी के साथ साथ अगर मिसाल के तौर पर माँ भी हो, तो माँ को जो है कितना रद्द करेंगे और बेटी को कितना रद्द करेंगे, तो मैं पूरा अभी बनाऊंगा नहीं, बनाने में पूरा टाइम निकल जाएगा, उसके लिए पूरा बाबुर रद्द है। मैं खाली जो है एक उसूली बात पेश करूंगा। माँ, तो माँ को जो है बेटी के मौजूदगी में मिलता है छठा हिस्सा। छठा हिस्सा, इसको मिल गया आधा, इसको आठवां हिस्सा। तो अब यहां पर जो है जो तरीका है बाबुर रद में, उस तरीके से हम अभी नहीं बना रहे हैं, बस खाली समझाने के लिए आपको बतला रहा हूं मैं। 24 का आधा 12, 24 का आठवां हिस्सा 3, और 24 का छठा हिस्सा कितना होता है, माँ को कितना मिलेगा 24 में छठा हिस्सा। अब आप लोग बतलाएं, माँ को छठा हिस्सा, हाँ 6 जो लिखे आप गलत है, 4, हाँ ये सही है। 6 चौके 24, वो सब बातें आएंगी। ये 4 कैसे निकला, छठा हिस्सा जो है 24 में 4 कैसे निकला, वो सब बात भी आएगी। बस अभी इतना ध्यान में रखिए कि छठा हिस्सा जो है 24 का वो 4 होता है। अब यहां पर जो है बेक़दरे हुकूक़िहिम जो इबारत है किताब की, वो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब यहां पर 12, 4, 16, 3, 19 रुपये, तो 19 रुपये की खपत हो गई, बच गए कितने 5 रुपये। 19 रुपये की खपत हो गई, बच गए कितने 5 रुपये बाकी। अब इस बाकी को बीवी को तो देना नहीं है, इसलिए कि वो ज़विल फ़ुरूज़ सबबिया है, बीवी को तो देना नहीं है, अभी आपने देख लिया। देना किसको है, ज़विल फ़ुरूज़ नसबिया को। तो नसबिया में तो माँ भी है और बेटी भी है, तो नसबिया में जब माँ भी है बेटी भी है, तो दोनों को 5 जो है जब वापस करेंगे तो क्या आधा आधा कर देंगे, 5 का आधा 2.5 रुपये इधर 2.5 रुपये इधर, तो ऐसा नहीं है। 5 कैसे बचा, अब देखिए आप, बेटी को आधा दिए 12, माँ को छठा दे दिए 4, 12 4 16, और 16 और 3 19, तो 19 की खपत हो गई ना। ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है, जब 24 रुपये में से 19 हम दे चुके तो 5 ही तो बचे 24 में से। तो अब इतना भी अगर हिसाब कमजोर रहा तो मुश्किल हो जाएगी। 24 में से 19 दे चुके हम, ये 19 टोटल दे चुके हम, 4, 12, 3, 12 4 16, 3 19, बच गए 5। 5 जो है आधा आधा, 2.5 इधर 2.5 इधर, 2.5 जो है 2.5 इधर दे दें और 2.5 इधर दे दें, तो 5 खप गया। तो ये तरीका नहीं है, 2.5 माँ को दे दिया, यानी सिर्फ बेटी को नहीं देंगे, माँ और बेटी दोनों को देंगे, क्योंकि दोनों ज़विल फ़ुरूज़ नसबिया हैं, तो दोनों को देंगे। हाँ, तो दोनों को कैसे देंगे, तो दोनों को जो है इतना देंगे
جس کا کم ہے اس کو کم دیں گے. 4 اس کا حصہ 4 ہے, اس کا حصہ 12 ہے, 4 تیا 12. تو 4 اور 12 جو ہے, 12 3 گنا زیادہ ہے, 4 جو ہے 3 گنا کم ہے. تو 5 کو ایسا بانٹیں گے کہ اس کو 3 گنا پڑے اور اس کو جو ہے 3 گنا کم پڑے. یہ ہے بقدر حقوقہم. اور اس کو دوسرے تعبیر میں یوں بولتے ہیں کہ ذوی الفروض نسبیہ چند ہوں تو بچا ہوا مال ان کے حصوں کے تناسب سے دیا جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. آپ دوبارہ اس کو سینڈ کیجئے, میں چیٹ میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں, میں چیٹ میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. دوبارہ اس کو سینڈ کیجئے. نہیں, سب کے لیے مطلب یہ ہے کہ بیوی کو نہیں جائے گا نا, مطلب 3.5 1.5 3 75 1 70. یہ تھوڑا سا غلط ہو رہا ہے. اگر 3 75 ہے تو ادھر 1 25 ہوگا نا. نہیں 1 25 ماں کو, ہاں وہ 1 روپے 25 کو میں انگلش میں لکھ دیتا ہوں. 1 روپے 25 پیسے مزید چلے جائیں گے ادھر, اور 3 روپے 75 پیسے جو ہیں مل جائیں گے بیٹی کی طرف. اچھا, آپ لوگ جو ہے تھوڑا اختلاف کر رہے ہیں, مجھ کو لگتا ہے نکالنا پڑے گا. میں ابھی نکالنا, ہم لوگ اختلاف کر رہے ہیں. اتنا دینا ہے کہ بیٹی کو جائے 3 گنا. اب یہاں پر جو ہے ماں کا حصہ 4 ہے, چھٹا حصہ 4 آیا تھا, آدھا حصہ 12 آیا تھا. اب اس 4 اور 12 میں تناسب جو ہے 3 گنا زیادہ ہے, اس کو 3 گنا کم ہے. تو 5 بھی ہم ایسے ہی دیں گے ان کو, اس کو 3 گنا کم رہے اور اس کو 3 گنا زیادہ رہے. تو 1.25 روپے کا 3 گنا جو ہوتا ہے 3 روپے 75 پیسے. 1 روپے کا 3 گنا 3 روپیہ, اور نہیں یہ صحیح ہے. 1 روپے کا 3 گنا 3 روپیہ, اور 25 کا 3 گنا 75 پیسہ. 25 پیسہ کا 3 گنا 75 پیسہ. تو 1.25 روپیہ اور 3 روپیہ 75 پیسہ نسبت بالکل برابر ہے. 3 گنا یہ زیادہ ہے اور یہ 3 گنا کم ہے. جب دونوں کو جوڑیں گے تو ہو گیا 5 روپیہ. یہ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اس کو بھی جوڑیے, اس کو بھی جوڑیے, تو 5 روپے ہو جاتے ہیں. بہرحال تو یہ جو ہے ابھی اتنی گہرائی سے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس صرف جو ہے ایک جملہ سمجھنا تھا کہ بچا ہوا ذوی الفروض کو رد کریں گے ان کے حصوں کے تناسب سے. تو حصوں کے تناسب سے رد کیا تو 5 جو ہے جب رد کیا ماں کو, 5 میں سے رد کیا بیٹی کو, تو 5 میں سے 1.25 روپیہ ادھر چلا گیا اور 5 میں سے 3.25 روپیہ جو ہے بیٹی کو چلا گیا. تو یہ بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ جو بھی آپ نکالیں گے وہ غلط ہوگا. یہ دیکھنا 4 اور 12, 4 تیا 12, دونوں کو ملائیں گے تو 12 4 16 ہے. دونوں کو ملا کے 12 اور 4 16. تو 4 اور 12 میں جو تناسب ہے وہ 3 گنے کا ہے. 3 گنا ادھر کم ہے, 3 گنا ادھر زیادہ ہے. 12 اور 4 16 ہو رہا ہے. تو ایسے ہی جو ہے 1.25 کا 3 گنا جو ہے 3.25 ہو رہا ہے. 1.25 روپیہ کو آپ 3 گنا کیجئے, تو میں نے کہا کہ 1 روپے کا 3 گنا 3 روپیہ اور 25 پیسے کا 3 گنا 75 پیسہ. تو 3 روپیہ 75 پیسہ دیکھیں 3 گنا دیکھیے ہو گیا 3 گنا, اور دونوں کو جوڑ دیں گے تو 5 روپیہ ہو جائے گا. جی تو بہرحال وہ سب جو ہے ابھی گہرائی میں مت جائیے, خالی جو ہے یہ سمجھیے آپ کہ 5 باقی کو لوٹایا گیا ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے تناسب سے. جس کا زیادہ تھا اس کو زیادہ لوٹا, اور جس کا حصہ کم تھا اس کو کم لوٹا. ماں کا حصہ کم تھا, جس کو کم لوٹا. بیٹی کا حصہ زیادہ تھا, اس کو زیادہ لوٹا. بس یہ جملہ سمجھنا تھا. اب اگر آپ کو جو ہے تناسب سے کیسے نکالے,
تو آپ میں سے اکثر کو وہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، چونکہ یہ حساب جانے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہاں پر جو ہے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اولاد کی موجودگی میں۔ آپ وہ پڑھیں گے، احوال پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے۔ ماں کو کب ملے گا چھٹا، ماں کو کب ملے گا تہائی، ماں کو کب ملے گا ثلث ما بقیہ، وہ سب چیزیں جو ہے آنے والی ہیں۔ ابھی جو لکھا گیا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے نکلا، آپ میں سے اکثر کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اور یقیناً آپ میں بعض وہ ہیں جن کو حساب مجھ سے بہتر معلوم ہے، تو انہوں نے جو نکالا ہے، آپ کے ساتھیوں نے بالکل صحیح نکالا ہے۔ ابھی آپ تمام ساتھیوں کو خالی یہ سمجھنا ہے کہ باقی پانچ کو ذوی الفروض نسبیہ 2 ہے، یہ سببیہ ہے، اس پر رد نہیں کریں گے۔ باقی 5 کو ذوی الفروض نسبیہ، ان دونوں پر رد کیا جائے گا ان کے حصوں کے تناسب سے 4 اور 12 کا جو تناسب ہے، اسی تناسب سے رد کیا 5 کو، تو 4 والے کو 1.25 روپیہ لوٹا، رد ہوا، اور 12 والے کو 3.25 روپیہ رد ہوا، حصوں کے تناسب سے۔ جس کا حصہ زیادہ ہے اس کو زیادہ لوٹا، جس کا حصہ کم ہے اس کو کم لوٹایا گیا۔ 5 کو آدھا آدھا کر کے نہیں دے سکتے، بلکہ 5 کو حصوں کے تناسب سے دیں گے۔ تو یہ گویا کہ آپ کے سامنے ایک طرح سے وضاحت ہو گئی ذوی الفروض نسبیہ پر رد، اس کی وضاحت اب ہوئی۔ تو بہرحال اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ گویا کہ یہ عبارت بھی تھی کتاب کی، وہ عبارت بھی پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد نمبر 6 پر ہے ذوی الارحام۔ ذوی الارحام جو ہے یہ کون لوگ ہیں، تو اس کی تعریف میں لکھ دیتا ہوں۔ نمبر 6 پر ہے ذوی الارحام۔ میت کا وہ رشتہ دار جس کا حصہ بلکہ یہ غلط ہو گیا، وہ رشتہ دار جو نہ تو ذوی الفروض ہوں اور نہ اسبہ، یعنی ان کا حصہ مقرر بھی نہیں ہے اور وہ اسبہ بھی نہیں ہے۔ اسبہ جو متعین ہے، وہ متعین ہے۔ میت کا وہ رشتہ دار جو نہ تو ذوی الفروض ہوں اور نہ اسبہ ہوں، جو بنیادی طور پر 4 ہیں، بلکہ 4 جو ہے یہ غلط ہو جائے گا، جن میں چند یہ ہیں۔ میت کا وہ قریبی رشتہ دار، ٹھیک ہے، یہ تعبیر بہتر ہے، وہ قریبی رشتہ دار، میت کا وہ قریبی رشتہ دار جو نہ تو ذوی الفروض ہو اور نہ اسبہ ہو، جن میں چند یہ ہیں: خالہ، ماموں، پھوپھی، اخیافی چچا۔ اخیافی چچا جو ہے وہ بعض کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، یعنی سوتیلا چچا ہے۔ یہ سوتیلا چچا کا مطلب یہ ہے میت کی دادی اور اخیافی چچا کی ماں ایک ہے۔ میت کی دادی اور اخیافی چچا کی ماں ایک ہے، میت کا دادا اور اخیافی چچا کا باپ الگ الگ ہے۔ وہ سب باتیں جو ہیں آئیں گی۔
میت کی ماں اور چچا کی ماں برابر ہے چچا کی ماں، یعنی مشترک ہے، لیکن میت کی جو ہے ماں لگ گیا، میت کی دادی، میت کا دادا اور چچا کا باپ الگ الگ ہے، الگ ہے۔ اب جیسے کہ زید اور ہندہ ہے، زوجین، اس سے جو ہے بیٹا ہے، بیٹا ہندہ کی ایک اور شادی ہوئی تھی پہلے، زوج ثانی ناصر، ہندہ کی ایک شادی ہوئی تھی ناصر سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید سے، مان لیجیے زید کی شادی ہندہ سے جو ہے وہ پہلے ہوئی، اور زید کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اور زید کے انتقال کے وقت جو ہے ایک بیٹا تھا سالم، سالم کا بیٹا خالد، اور زید کا یہ بیٹا جو ہے اس کا نام ہے جمشید۔ زید کا جب اچھا ہاں نہیں جب ہندا نے بعد میں شادی کی ناصر سے، تو اس سے جو ہے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹا کا نام ہے نفیس۔ اب دیکھیے یہاں پر ہندا کی جائیداد، ہندا کا رشتہ، زید کی پہلی شادی ہوئی ہندا سے، اور اس سے سالم پیدا ہوا، اور سالم سے جو ہے خالد پیدا ہوا، اور ہندا نے بعد میں زید کے انتقال کے بعد ہندا نے شادی کی ناصر سے، اور ناصر سے جو ایک بیٹا ہوا نفیس۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ خالد کی دادی ہندا اور نفیس کی ماں ہندا، میت کی دادی، یہ خالد کا آج انتقال ہو رہا ہے، خالد کا انتقال ہو رہا ہے آج، اور زید کا انتقال بہت پہلے ہو گیا، اس کا انتقال بہت پہلے ہو گیا۔ آج خالد کا انتقال ہوا، آج خالد کا انتقال ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے سالم کا بھی انتقال پہلے ہو گیا، زید کا انتقال بھی ہو گیا، سالم کا انتقال بھی ہو گیا، اور خالد کا انتقال آج ہو رہا ہے۔ تو سالم کا باپ بھی زندہ نہیں ہے، اور
خالد کا باپ سالم زندہ نہیں ہے، اور خالد کا دادا زید بھی زندہ نہیں ہے۔ خالد کی گویا کہ دادی ہے، ہندا ہے، اور ہندا کا بیٹا نفیس ہے، نفیس کا باپ ناصر ہے۔ اب اس مثال میں آپ دیکھیں خالد کا رشتہ نفیس سے کیا ہے؟ خالد کا رشتہ نفیس سے کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ خالد کی دادی ہندا اور نفیس کی ماں ہندا ایک ہو گئی۔ میت کی دادی، یعنی آج خالد کا انتقال ہو رہا ہے اور اسی کا مسئلہ ہے، تو یہ میت ہے، میت کی دادی چچا کی ماں، چچا یعنی نفیس کی ماں وہ ایک ہے۔ اور باپ اگر دیکھیں نفیس کا باپ ناصر ہے اور خالد کا دادا جو ہے زید ہے۔ خالد کا دادا زید اور نفیس کا باپ ناصر، خالد کی دادی ہندا، نفیس کی ماں ہندا، تو میت کی دادی چچا کی ماں وہ برابر ہے۔ دادی خالد کی دادی ہندا اور چچا نفیس کی ماں ہندا ایک ہے۔ میت کا دادا اور چچا کا باپ الگ ہے۔ خالد کا دادا زید ہے اور نفیس کا باپ ناصر ہے۔ تو یہ رشتہ جو ہے اخیافی کہلاتا ہے۔ تو اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر بعد میں بھی کروں گا۔ ابھی میں نے ایسی اخیافی ماں شریک جو رشتہ ہوتا ہے وہ اخیافی میں آتا ہے، اور باپ شریک جو رشتہ ہوتا ہے وہ اللاتی کہلاتا ہے۔ تو اللاتی اور اخیافی کو مزید انشاءاللہ بعد میں واضح کریں گے۔ تو یہ بہت دور کی بحث ہے، ابھی اس بحث میں آپ لوگ مت پڑھیے، اگر سمجھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں سمجھے ہیں تو انشاءاللہ وہ بحث پھر آئے گی بعد میں۔ اب یہاں پر جو ہے ذوی الارحام کو سمجھنا ہے۔ ذوی الارحام میت کا وہ قریبی رشتہ دار جو نہ تو ذوی الفروض ہوں اور نہ عصبہ ہوں، جن میں چند یہ ہیں: خالہ، ماموں، پھوپھی، اخیافی چچا۔ یا اخیافی چچا سے بحث ادھر آ گئی، ابھی جو ہے آپ اتنے ڈیپ میں مت جائیے۔ اب جو ہے کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اگر میت کے وارثین میں نمبر ایک سے نمبر 5 تک نہ ہو تو ترکہ نمبر 6 یعنی ذوی الارحام کو جائے گا۔ یہ ہے اصل بنیادی چیز یاد رکھنے کی، اتنے ہی۔ اگر میت کے وارثین میں نمبر 1 سے نمبر 5 تک نہ ہو تو ترکہ نمبر 6 یعنی ذوی الارحام کو جائے گا۔ یعنی مرنے والے کو نہ تو بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ دادی ہے، جتنے ذوی الفروض اور عصبات ہیں کوئی نہیں ہے۔ اور عصبہ سببی جو ہے مول عطا کا آزاد کرنے والا وہ دور ہی نہیں ہے، جو کہ عصبہ سببی نمبر 3 پہ تھا، اور عصبہ سببی کا عصبہ نسبی وہ نمبر 4 پر تھا، تو نمبر 3 اور نمبر 4 کا دور ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ نمبر 1 اور نمبر 2 نہیں ہے، ذوی الفروض نہیں ہے اور عصبات نہیں ہے، اور نمبر 3 نمبر 4 کا دور ہی نہیں ہے، اور نمبر 5 میں وہ نمبر ایک والی ہی بات ہے، ذوی الفروض پر رد، جو ابھی بات آئی تھی نمبر 5 میں ذوی الفروض پر رد۔ تو ذوی الفروض تو نمبر 1 ہی میں بات آ گئی کہ نہیں ہے؟ کون سا دوبارہ سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جو میں نے اخیافی کو سمجھایا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جب احوال آئیں گے تو پھر میں آپ کو بتلاؤں گا۔ ابھی والا سے مراد یہ ہے، یعنی یہ خالی یہ 3 لائن جو آپ کو سمجھنا ہے۔ نمبر 1 ذوی الفروض،
नंबर 2 असबे नसबी, नंबर 1 ज़विल फुरूस, नंबर 1 ज़विल फुरूस, और नंबर 2 असबे नसबी बेटा पोता, नंबर 1 ज़विल फुरूस बेटी पोती माँ दादी ज़विल फुरूस में है। तो ज़विल फुरूस की बहस सब आ रही है, जो मैंने बतलाया था कल कि ज़विल फुरूस बोलते ही थोड़ा सा जहन में लाइए, यानी बेटी पोती जिनका हिस्सा मुकर्रर है, तो वो सब बातें मुस्तकिल आ रही हैं। ज़विल फुरूस बोलते ही बेटी पोती वगैरह, और असबे नसबी बोलते ही बेटा पोता वगैरह। तो ज़विल फुरूस नंबर 1 वो भी नहीं है, नंबर 2 असबे नसबी वो भी नहीं है, और नंबर 3 और नंबर 4 का दौर ही नहीं है, यानी गुलाम वाला। नंबर 3 में जो है गुलाम वाला मसला है, यानी कि आज़ाद करदा गुलाम मरा, तो उस कल जो बात आई थी कि मरने के बाद आज़ाद करदा गुलाम का माल उसके आज़ाद करने वाले को जाएगा, बशर्ते के आज़ाद करदा गुलाम के ख़ानदान के लोग ना हो, यानी कि ज़विल फुरूज और उसके असबात नसबिया ना हो, तो फिर आज़ाद करने वाले को जाएगा। वो बात कल हो गई। तो चूंकि वो दौर ही नहीं है, तो नंबर 3 और नंबर 4 जो है, जो आज़ाद करने वाले या उसके आज़ाद करने वाले के असबे नसबी से मुताल्लिक हैं, उसको जो है गोया कि आपको जहन से निकाल देना है, नंबर 3 और नंबर 4। अब है नंबर 5। तो नंबर 5 में क्या है? ज़विल फुरूज पर रद्द। गोया कि ज़विल फुरूज अगर हो तो रद्द करने वाली बात है। जब ज़विल फुरूज सिरे से नहीं है तो रद्द वाली बात ऐसे भी खत्म हो गई। जैसे मिसाल मैंने दी थी माँ की, माँ बेटी बीवी की मिसाल दी थी। तो जब ज़विल फुरूज सिरे से नहीं है तो रद्द का मामला ही खत्म हो गया। अगर ज़विल फुरूज एक भी होता तो रद्द करने का मसला सामने आता। जब हम पहले बोल चुके हैं कि नंबर 1 नहीं है, जब नंबर 1 नहीं है तो नंबर 5 भी नहीं है लाजमी तौर पर। जब नंबर 1 नहीं है तो लाजमी तौर पर नंबर 5 भी नहीं है। नंबर 5 का मतलब क्या है? ज़विल फुरूज पर रद्द का। तो ज़विल फुरूज पर रद्द कब होगा? जब ज़विल फुरूज हो। जब ज़विल फुरूज जो है नंबर 1 ही में बोल दिए कि नहीं है, तो नंबर 5 कहां से होगा? तो गोया के मय्यत के वारिसीन में नंबर 1 से नंबर 5 तक न हो। तो नंबर 5 तक न हो को मैंने वाज़ेह किया कि हकीकत में वो 5 क्या है, वो 2 ही है, समझिए। तीसरा और चौथा जो नंबर है वो तो गुलाम वाला मसला है, वो तो दौर ही खत्म हो गया। और नंबर 5 वाला जो है ज़विल फुरूज पर रद्द, तो नंबर 5 वाला होगा कैसे जब नंबर 1 ही नहीं है? तो चूंकि ज़विल फुरूज नंबर 1 पर है, जब ज़विल फुरूज ही नहीं है तो ज़विल फुरूज पर रद्द का मसला ही खत्म हो गया। हाँ जी जी जी, ठीक है, आपने जो लिख दिया सही लिख दिया। अब जिनको समझ में ना आए तो वो चैट को देख लें। तो इस तरह से अगर मय्यत के वारिसीन में नंबर 1 से नंबर 5 तक ना हो तो तरका नंबर 6 यानी ज़विल अरहाम को जाएगा। तो ये नंबर 6 की बात हो गई। अब नंबर 6 को कैसे जाएगा, उसके लिए जो है बहुत सारे सफ़हात सिराजी में मौजूद है, मुस्तकिल अबवाब है, तकरीबन 20-25 सफ़हात हैं कि कैसे कैसे जाएगा। नंबर 7 मौलल मवालात। मौलल मवालात को जो है बस थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये नादिर से नादिर बात है। मौलल मवालात जो आकिलो बालिग आजाद शख्स दूसरे से कहे कि तुम को मैंने तुमको मैंने दोस्त बनाया। दोस्त यानी मौला, या मौला जो दोस्त के माने में है,
मौला बनाया, अगर मैंने कोई काबिल दियत जुर्म किया तो तुम दियत अदा कर देना। और जब मैं मरूं तो तुम मेरा तरका लेना। अब ये मौलल मवालात जो है, बस थोड़ा सा इसका मफहूम समझ लें आप। ये एक मवालात जो है दोस्ती करने के माने में आते हैं, गोया कि एक दोस्त को अपना जिम्मेदार बना दिया। हाँ, एक किस्म का मुआहदा है ये, बिल्कुल बिल्कुल एक किस्म का मुआहदा है ये मौलल मवालात। ये एक मुआहदा है खास किस्म का, ये खास किस्म का मुआहदा ही है। मौलल मवालात दोस्ती का एक खास किस्म का मुआहदा। समझने के लिए आसान लफ्जों में आपने जो है सही कहा, दोस्ती का एक खास मुआहदा। जो आकिल व बालिग आजाद शख्स दूसरे से कहे कि तुमको मैंने दोस्त मौला बनाया अगर मैंने कोई काबिल दियत जुर्म किया। दियत तो समझते होंगे, जैसे किसी को कत्ल कर देते हैं और कत्ल आमद ना हो, यानी क़िसास की बात सामने ना आए तो दियत वाजिब होती है। 100 ऊँट या 1000 दीनार या 10,000 दिरहम, 3 तरह की बातें हैं दियत में। तो यानी मुकम्मल दियत में पेनल्टी, जुर्माना। दियत का लफ्ज जो है वो तो मैं समझता हूँ कि हर आलिम जानता है, जो भी फारिग होना या फारिग भी, क्योंकि मुस्तकिल बहस है, मुस्तकिल बाब है किताबों में। हाँ, तो तुमको मैंने दोस्त बनाया अगर मैंने कोई काबिल दियत जुर्म किया, यानी किसी को मसलन भूल से मार दिया, खता मार दिया, जान से मार दिया, दियत वाजिब हो गई, तो तुम दियत अदा कर देना। और जब मैं मरूं तो तुम मेरा तरका लेना। ये है, यानी 2 बातें इस माहदे में। मुझसे कोई माली जुर्म दियत वाला कोई जुर्म हो जाए तो तुम दियत अदा करना, और मेरे मरने के बाद तुमको तरका मिलेगा, यानी तुम मेरा तरका ले लेना। ये तो 2 बातें इस माहदे में बुनियादी मौलल मवालात में। ये बातें जो है आप देख लें, 2 बातें बुनियादी हुई। दियत अदा करना, अगर जिंदगी में मैंने कुछ जुर्म किया तो, और दियत वाजिब हुई तो दियत अदा करना। और दूसरी अहम बात यह है कि मेरे मरने के बाद तरका जो है तुम्हें मिलेगा। तो तरका की बात होनी चाहिए मुआहदे में, और दियत की बात होनी चाहिए मुआहदे में। तो इस तरह से ये हो गया मौलल मवालात। तो अब बात ये हुई कि अगर मैयत के वारिसीन में, अब अगर ये आदमी जो है ये जैद है, जो से मुराद जैद है, जैद आकिल व बालिग आज़ाद है, और उसने जो है एक आदमी से ऐसा मुआहदा कर लिया और जैद का इंतकाल हो गया आज। इस आकिल व बालिग ने जो मुआहदा किया था दूसरे आदमी से, तो जैद का आज इंतकाल हो गया। अब जैद के वारिसीन में नंबर 1 से नंबर 6 तक नहीं है। जैद के वारिसीन में नंबर 1 से नंबर 6 तक नहीं, ऊपर वाला कोई नहीं है, खानदानी कोई है ही नहीं। बेटा, पोता, बाप, दादा, माँ, चचा, भाई, जो करीबी जितने लोग हैं, ज़विल फुरूज और असबात, वो भी नहीं है। और ज़विल अरहाम भी नहीं है, फूफी, खाला, जो तस्करा आपके सामने आया, मामू, तो वो सब भी नहीं है। तो जितने लोग ज़विल अरहाम की सफ़ में आते हैं वो भी नहीं है, जितने लोग ज़विल फुरूज की सफ़ में आते हैं वो भी नहीं है, और जितने लोग असबात की सफ़ में आते हैं वो भी नहीं है। तो अब इस जैद का तरका किसको जाएगा? तो इत्तेफाक से उसने अपना मौलल मवालात बना रखा था दूसरे आदमी को। तो ये जैद जो है, जो आकिल व बालिग था, उसने मौलल मवालात किसी दूसरे को बना लिया था, तो उस दूसरे आदमी को जैद का तरका मिल जाएगा। यह है मौलल मवालात 7वें नंबर का मुस्तहिक।
جب نمبر 1 سے نمبر 6 تک نہ ہو تو 7ویں نمبر کا مول الموالات حصہ پا لے گا. لیکن یہ کیا ہے؟ نادر ترین بات ہے. یہ کوئی آج تک تو مجھے یہ بات پیش نہیں آئی اور یہ شاید آپ لوگوں کو پیش نہیں آئے گی، چونکہ مول الموالات جو ہے لوگ جانتے بھی نہیں ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے، اور دیت کا مسئلہ جو ہے اس ملک میں ہے بھی نہیں، تو اس طرح یہ معاہدہ بھی نہیں ہو سکے گا اس ملک میں. تو اس لیے جو خالی اس کا مفہوم سمجھ لیں، آپ کی مفہوم بس اتنا ہے، نمبر 7 پر یہ مستحق بنتا ہے، اور جو جس کا سابقہ پڑھنے والا نہیں ہے. اس لیے میں 7 سے جو ہے اب آگے بڑھوں گا. جی جی، عمر کے دور میں معاملہ پیش آیا تھا. اچھا، یہ بات ایک بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نہیں مانتے ہیں، مول الموالات کو مستحقین میں سے مانتے ہی نہیں ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حنفیہ کے پاس ہے. اب وہ نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں. نمبر 9 اور نمبر 10 جو ہے آسان ہے، اس کے لیے 2-4 منٹ بھی کافی ہے. 9 اور 10 کے لیے. نمبر 8 میں تعبیر ذرا گاڑھی قسم کی ہے. مقر لہو بالنسب علی الغیر، مقر لہو بالنسب علی الغیر یہ لکھا چکا ہوں میں کل. تو مقر لہو بالنسب علی الغیر کا آپ مفہوم جو ہے اس کا ترجمہ بھی اگر کر لیں، ذہن میں ترجمہ کو جو ہے لائیں آپ. مقر لہو بالنسب علی الغیر کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذہن میں لائیں. جس کے لیے نسب کا اقرار کیا گیا ہو، جو نسب غیر سے ثابت کرنے کی کوشش ہو. جس کے نسب کا اقرار کیا گیا ہو لیکن یہ نسب غیر سے جوڑنے کی کوشش ہو. یہ اس کا مفہوم والا مفہوم آمیز مطلب آمیز ترجمہ ہے. یعنی اپنے سے نسب نہیں جوڑ رہا ہے بلکہ غیر سے نسب کو جوڑنے والی بات ہے. یعنی ایک مثال سے سمجھیے، جیسے زید کہے کہ فلاں شخص، اس کا نام حامد ہے، جو مجہول النسب ہے، اور حامد کی عمر زید کے باپ سے کم ہے. جیسے زید کہے کہ فلاں شخص حامد جو مجہول النسب ہے اور حامد کی عمر زید کے باپ سے کم ہے. یہ بھی براکٹ میں رکھیے. جیسے زید کہے کہ فلاں شخص میرا بھائی ہے، فلاں شخص یعنی حامد میرا بھائی ہے. اب بھائی کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ زید حامد کا رشتہ اپنے باپ سے جوڑنا چاہ رہا ہے. غیر سے مراد کا رشتہ، اور واضح کر دیتا ہوں، بھائی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ زید حامد کا رشتہ غیر سے یعنی باپ سے، یعنی اپنے باپ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جوڑنے کی بات کہہ رہا ہے. اور حال یہ ہے
کہ زید کے باپ نے زید کی بات کا نہ تو اقرار کیا اور نہ انکار کیا. اس میں جو ہے اس کو آپ لوگ غور سے دیکھ لیجئے. زید حامد کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ زید حامد مجہول النسب ہے، اس کے نسب کا اتا پتہ نہیں چل رہا ہے. اگر نسب جو ہے بالکل معروف و مشہور ہو تو پھر بھائی کہنے 75 بار بھی بھائی کہے، 50 بار بھی بھائی کہے تو بھائی نہیں ہوتا وہ، کیونکہ وہ تو معلوم ہے کہ فلاں آدمی کا بیٹا ہے. وہ مجہول النسب ہونا ضروری ہے، مجہول النسب ہونا ضروری ہے، ورنہ جس کا نسب معروف ہے اس کو اپنے باپ کا بیٹا کیسے بول سکتے؟ مجہول النسب ہونا ضروری. اور حامد کی عمر جو ہے زید کے باپ سے کم ہونا ضروری ہے، ورنہ جو ہے حامد کی عمر ہے 50 سال اور باپ کی عمر ہے 45 سال. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ بیٹا 50 سال کا ہو جائے اور باپ ہو 45 سال کا. اس لیے میں نے لکھا کہ اور حامد کی عمر زید کے باپ سے کم ہے، یعنی کہ بیٹا باپ کا رشتہ ممکن ہے. اب زید کیا کہہ رہا ہے؟ زید کہہ رہا ہے حامد کے بارے میں کہ میرا بھائی ہے. اب یہی ہے مقر لہو. حامد کیا ہو گیا؟ حامد ہو گیا مقر لہو. مقر لہو کون ہوا؟ مقر لہو ہوا حامد. اور بن نسب علی الغیر کون ہوا؟ بن نسب علی الغیر ہوا زید کا باپ. زید کا باپ. اب یہاں پر دیکھیے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ زید حامد کا رشتہ غیر سے یعنی اپنے باپ سے، باپ یعنی یہ غیر ہوا. غیر کا مطلب اپنے علاوہ. یہ غیر وہ نہیں جو اردو میں بولتے ہیں ارے وہ تو غیر ہے یعنی اجنبی. اجنبی کے معنی میں نہیں، غیر کا مطلب اپنے علاوہ، یعنی اپنے باپ سے، غیر سے یعنی اپنے باپ سے جوڑنے کی بات کہہ رہا ہے. اور حال یہ ہے کہ زید کے باپ نے زید کی بات کا نہ تو اقرار کیا اور نہ انکار کیا. اگر زید کے باپ نے اقرار کر لیا کہ ہاں واقعی حامد میرا بیٹا ہے تو پھر یہ نمبر 2 پر چلا جائے گا، نمبر 2 میں چلا جائے گا. یعنی کہ زید کا جو باپ ہے تو گویا کہ زید اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کا ایک بھائی بھی ہے حامد. اگر زید کا باپ بھی اقرار کر لے کہ ہاں واقع حامد میرا بیٹا ہے تو اب وہ نمبر 2 میں چلا جائے گا، یعنی بیٹا جو اسبہ ہے، اسبہ نسبی، ہاں نمبر 2 میں چلا جائے گا، اسبہ نسبی میں چلا جائے گا. اس لیے یہاں شرط ہے کہ زید کی بات کا نہ تو اقرار کیا ہو، تو اقرار کر لے گا، زید کا باپ اقرار کر لے گا کہ حامد واقعی میرا بیٹا ہے تو نمبر 2، تو حامد نمبر 2 میں چلا جائے گا. نمبر یہ 8 چل رہا ہے، نمبر 8 کی بات نہیں ہوگی، پھر یہ نمبر 2 کی بات ہو جائے گی، اسبہ نسبی کی بات ہو جائے گی. اس لیے اقرار بھی نہیں کیا، وہ یہ ضروری ہے، اقرار نہیں کیا اور نہ انکار کیا. اگر جو ہے زید کا باپ صاف صاف انکار کر جائے کہ یہ میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، صاف صاف انکار کر جائے تو اب زید کے دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اگر باپ نے صاف صاف انکار کر دیا کہ حامد میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا تو زید کا یہ اقرار سرے سے معتبر ہی نہیں ہوگا. تو زید کا اقرار حامد کے بارے میں مقر لہو یعنی حامد، جس کے لیے اقرار کیا جائے، اس کے لیے اقرار کیا گیا حامد کے لیے، تو زید کا یہ اقرار حامد کے سلسلے میں اسی وقت معتبر ہے جبکہ اس غیر نے یعنی باپ نے نہ تو اقرار کیا اور نہ انکار کیا. تو اب آپ جو ہے بورڈ کی ان عبارتوں کو جس کو سمجھ میں نہ آیا ہو ایک مرتبہ غور سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. اور اگر پھر بھی کچھ پیچیدگی ہو تو اس کی فوٹو لے لیں اور اپنے موبائل میں محفوظ کر کے اس کو دوبارہ پڑھ لیں.
بعد में। तो ये है मुकर लहू बिन नसब अलल गैर। मुकर लहू बिन नसब अलल गैर जो है भी नादिर है, इसकी मिसाल भी अब तक जो है मेरे सामने नहीं आई और बज़ाहिर मुश्किल भी है, नादिर है, मुमकिन है कि ये पेश आ जाए। तो मुकर लहू बिन नसब अलल गैर, तो इकरार किया जा रहा है नसब का, और इस नसब को जोड़ने की कोशिश हो रही है गैर से, यानी जैसे बाप से। लेकिन बाप ने न तो इकरार किया और न इनकार किया, तो इसीलिए न तो इकरार किया और न इनकार किया, इसीलिए आपने क्या लिखा, मैं पूरा पढ़ नहीं सका, उर्दू में लिखते तो फौरन समझ जाता मैं। उमर जैद के बाप से कम है, इतनी कम है कि वो बेटा बन सकता हो, ये मतलब है। अब आपने चैट में क्या लिखा वो मैं पीछे जाऊंगा तो हो सकता है गड़बड़ आ जाए। आपने चैट में क्या लिखा है, हाँ, मरने तक कायम रहे, ठीक है। मजहूल नसब, उमर कम, बाप का न इनकार न इकरार। अच्छा अच्छा, हाँ आपने इसकी वजाहत की, अच्छा ठीक। अब जो है मैं इसको मिटाता हूं, क्योंकि इसके अंदर जो है 5 शर्तें हैं, 5 शर्तें हैं, उसको मैं लिखना चाह रहा हूं। मुकर लहू बिन नसब अलल गैर, 8वें नंबर पर जो है वारिस बन जाएगा जब 7 नंबर तक ना हो, तो 1 से लेकर 7 तक ना हो तो 8वां वाला वारिस बन जाएगा। लेकिन 5 शर्तें हैं। इकरार शरअन मोतबर हो, ये सब बातें आ चुकी, समझिए, मोतबर हो, इसीलिए इसीलिए मुकर लहू की उम्र मुकिर कौन है, जैद। जैद ने इकरार किया था मेरी मिसाल में। मुकर लहू हामिद था और मुकिर जो है जैद था, मुकिर। इसीलिए मुकर लहू की उम्र मुकिर के बाप से ज्यादा हो तो इस इकरार का कोई एतबार नहीं। ये बात आ चुकी। मुकर लहू यानी हामिद, हामिद की उम्र, मुकिर यानी जैद, जैद के बाप से ज्यादा हो तो इस इकरार का कोई एतबार नहीं। मुकर लहू को भाई करार दे रहा था जैद, मुकर लहू हामिद को भाई करार दे रहा था, तो इस भाई की उम्र मुकिर के बाप से ज्यादा ज्यादा हो तो इस इकरार का कोई एतबार नहीं। हाँ, तो इकरार शरन मोतबर होना चाहिए। तो उसकी वजाहत में बात है, अगर उम्र ज्यादा है तो इकरार शरन मोतबर ही नहीं है। और दूसरी शर्त यह है कि मुकर लहू, ये बात भी आ चुकी है, मजहूल नसब हो ताकि इकरार मोतबर हो सके, ये बात भी आ चुकी है, वाज़ेह हो चुकी है। और नंबर 3 में यह है जो किताब के अंदर मौजूद है, किताब की इबारत जो है, अगर मैं लिख ही देता तो अच्छा था, मुझे जुबानी कुछ याद आ रहा है। किताब की इबारत सुम्मल मुकर लहू बिन नसब अलल गैर बहैसो लम यसबुत, इसी तरह की इबारत किताब में है, बहैसो लम यसबुत नसबहु बिइक़रारिही बिइक़रारिही मिन ज़ालिकल गैर मिन ज़ालिकल गैर इज़ा मातल मुक़िर्रु अला इक़रारिही।
اس طرح کی عبارت کتاب میں ہے. یہ نمبر 8 کے لیے. ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه باقراره من ذلك الغير اذا مات المقر على اقراره. تو میں عبارت جو ہے کتاب کی دیکھ ہی لیتا ہوں تاکہ یہ عبارت جو ہے واضح ہو جائے. ہاں. ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه باقراره من ذلك الغير اذا مات المقر على اقراره. یہ عبارت بعینی جو ہے میں نے جو زبانی لکھایا ہے یہ عبارت بعینی کتاب کے اندر موجود ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب اس عبارت کو کتاب کی سمجھ لیجیے آپ. 2 شرطیں تو اس عبارت میں بظاہر نہیں ہیں, لیکن تیسری شرط اور چوتھی شرط اور 5ویں شرط عبارت میں موجود ہے. چوتھی شرط 5ویں شرط کتاب کی عبارت میں موجود ہے. یہ عبارت کتاب کی حل کر لیجیے. 8ویں سم کا مطلب ہے 8ویں نمبر کے مستحق ہے, 8واں مستحق ہے مقر لہو بالنسب علی الغیر, یعنی وہ شخص جس کے نسب کا اقرار کیا گیا, جو نسب غیر سے جوڑنے والی بات ہو, جو نسب غیر سے جوڑنے والی بات ہو, جس کے لیے نسب کا اقرار کیا گیا اور یہ نسب غیر سے جوڑنے والی بات ہو. اچھا, بحیث آپ دیکھیے شرط دیکھیے, اس حیثیت سے کہ اس کا نسب اس زید کے اقرار سے, بحیث نسب ہو اس حیثیت سے کہ حامد کا نسب ثابت نہ ہو, لم یثبت نسب ہو, حامد کا نسب ثابت نہ ہو, بےقرار ہی زید کے اقرار سے, من ذالک الغیر اس غیر سے ثابت نہ ہو سکے, اقرار کے ذریعے غیر سے نسب ثابت نہ ہو سکے. غیر سے مراد زید کا باپ, غیر سے یعنی زید کے باپ سے, زید کے اقرار کے ذریعے حامد کا نسب ثابت نہ ہو سکے. اب کیا مطلب ہوا؟ چونکہ حامد نے ہاں غور سے عبارت دیکھیے, اب ذیلی باتوں کو مت دیکھیے, ابھی خالی عبارت حل کیجیے, کتاب کی عبارت ہے. چونکہ زید کے باپ نے نہ تو اقرار کیا تھا اور نہ انکار کیا تھا, تو نہ تو اقرار نہ تو انکار, اسی لیے حامد جو ہے وہ باضابطہ طور پر زید کے باپ کا بیٹا نہیں بن سکا. زید کا بھائی بنا لیکن زید کے باپ کا بیٹا باضابطہ نہیں بن سکا. اب اس کی میں نے وضاحت نہیں کی ہے. اب زید کے باپ کا نام بھی جو ہے ذہن میں رکھیے, سالم. مقر کون ہے؟ مقر ہے زید, اور غیر کون ہے؟ باپ سالم باپ, اور مقر لہو کون ہے؟ حامد. مقر ہے زید اور غیر سے مراد ہے باپ سالم, اور مقر لہو ہے حامد. تو زید نے اقرار جو کیا کہ حامد میرا بھائی ہے, باپ سالم نے نہ تو اقرار کیا نہ انکار کیا. تو اس عدم اقرار اور عدم انکار کی بنیاد پر باپ کا یعنی سالم کا حقیقی بیٹا حامد قرار نہیں پایا. کیا مطلب؟ سالم اگر مرے گا تو سالم کا ترکہ حامد کو نہیں جائے گا. باضابطہ حقیقی بیٹا سالم کا حامد نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے نہیں ہو سکا کہ سالم نے اس کا اقرار نہیں کیا ہے, سالم نے حامد کا اقرار نہیں کیا ہے, اسی لیے سالم کا حقیقی بیٹا حامد نہیں بن سکا. لیکن زید اگر مرے گا تو زید کے ترکہ میں حامد کو بھائی کی حیثیت سے مل سکتا ہو تو جائے گا.
المرء یوخذ باقرارہ، المرء یوخذ باقرارہ، انسان اپنے اقرار کی بنیاد پر ماخوذ ہوتا ہے، اس کے اقرار کو جو ہے پکڑا جاتا ہے۔ تو سالم باپ نے نہ تو اقرار کیا نہ انکار کیا، اسی لیے سالم کا حقیقی بیٹا باضابطہ بیٹا نہیں ہوا، اسی لیے سالم کا ترکہ حامد کو نہیں جائے گا۔ لیکن زید اگر مرتا ہے تو اس کے اگر نمبر 1 نمبر 2 والے اگر نہیں ہیں، نمبر 1 سے لے کے نمبر 7 تک نہیں ہے، نمبر 1 سے نمبر 7 تک نہیں ہے زید کے وارثین میں، ذوی الفروض، اسبہ نسبی، اسبہ سببی، پھر ذوی الفروض پر راز، ذوی الارحام، مولا الموالات نہیں ہے زید کے، تو زید کا ترکہ حامد کی طرف جائے گا ایک بھائی کی حیثیت سے۔ المرء یوخذ باقرارہ کی بنیاد پر، اگرچہ کہ حامد جو ہے سالم کا باضابطہ بیٹا نہیں بن سکا، لیکن زید کا ترکہ حامد کی طرف ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک ضعیف اور کمزور بھائی کی حیثیت سے، کمزور اور ضعیف بھائی کی حیثیت سے حامد کی طرف جائے گا۔ المرء یوخذ باقرارہ، تو یہ مطلب ہوا بحیث لم یثبت نسبہ باقرارہ من ذلک الغیر، کہ حامد کے اقرار کہاں چلا گیا، زید کے اقرار کے ذریعے، زید کے اقرار کے ذریعے غیر یعنی کہ سالم سے حامد کا نسب ثابت نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے ثابت نہیں ہو سکا کہ سالم نے نہ تو اقرار کیا نہ انکار کیا۔ اذا مات المقر علی اقرارہ، یہ بھی شرط ہے، یہ 5ویں شرط ہے کہ زید تا حیات اپنے اقرار پر قائم ہو، رجوع نہ کیا ہو، یہ ضروری ہے۔ زید کا ترکہ نمبر 8 کے مستحق حامد کو اسی وقت جا سکتا ہے جب زید نے زندگی میں رجوع نہ کیا ہو اقرار سے، بلکہ اپنے اقرار پر وہ قائم رہا ہو، باقی رہا ہو۔ تو اس عبارت، کتاب کی اس عبارت میں 3 شرطیں مزید موجود ہیں۔ تو کیا ہے تیسری شرط؟ کہ نسب کو دوسرے سے جوڑنے کی بات ہو۔ یہاں پر دیکھا آپ نے، زید سے سالم سے جوڑنے والی بات ہے، زید مقر ہے، اور غیر یعنی سالم سے جوڑنے والی بات۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ غیر سے نسب ثابت نہ ہو سکے، یہ بھی شرط ہے، چوتھی شرط، غیر سے نسب ثابت نہ ہو سکے، کیونکہ غیر نے نہ تو اقرار کیا نہ انکار کیا، یعنی کہ سالم نے نہ تو اقرار کیا نہ انکار کیا، اسی لیے غیر سے نسب ثابت نہ ہو سکا۔ بحیث لم یثبت نسبہ باقرارہ من ذلک الغیر، تو اس میں 2 شرطیں آ گئی۔ غیر سے نسب کو جوڑنے کی بات تو کہی زید نے اپنے باپ سالم سے، لیکن سالم نے نہ تو اقرار کیا نہ انکار کیا، اس لیے غیر سے نسب ثابت نہ ہو سکا۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ مقر اپنے اقرار پر تا حیات قائم ہے۔ یہ 3 شرطیں اس عبارت کے اندر موجود ہیں۔ پہلی اور دوسری شرط جو ہے عبارت میں نہیں ہے، کیونکہ وہ واضح بات تھی، تو واضح ہونے کی بنیاد پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں پہلی اور دوسری شرط کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اقرار شرطاً معتبر ہو، مقر لہو مجہول النسب ہو، یہ دونوں باتیں کیا ہیں، بالکل واضح تھی، اس لیے عبارت میں ان 2 شرطوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور 3 شرطیں جو ہے، 3 نمبر کی، چوتھی نمبر کی شرط، 5ویں نمبر کی شرط عبارت کے اندر مستفاد ہے۔ تو یہ گویا کہ کتاب کی عبارت ہے۔ تو نمبر 8 سے ہم فارغ ہو گئے، اور میں نے کہا کہ 3-4 منٹ لگے گا نمبر 9 میں اور نمبر 10 میں، تو 2-3 منٹ میں کر کے اس کو پھر جو ہے بات پوری ہو جائے گی۔ نمبر 9 میں ہے
کتاب کی عبارت کیا ہے؟ ثم الموسیٰ لہو بجمیع المال. اتفاق سے اس سے عبارتیں جو ہیں ذہن میں موجود ہیں، اس لیے میں لکھ رہا ہوں کتاب دیکھے بغیر. تو نمبر 1 سے نمبر 8 تک مستحق نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ تو زید نے مرنے سے پہلے پورے مال کی وصیت کی. جیسے مثلا میرا پورا مال فلاں مدرسے میں دے دیا جائے، فلاں مدرسہ میں دے دیا جائے. اب یہاں پر 1/3 مال میں وصیت والی بات نہیں ہے، چونکہ 1/3 والی بات کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ وارثین جو ہیں، بیٹا پوتا جو ذوی الفروض عصبات ہیں، ان کا حصہ متاثر زیادہ نہ ہو. ان کے حقوق کی رعایت میں 1/3 میں وصیت نافذ کرتے ہیں. لیکن یہاں کوئی ایسا ہے ہی نہیں، مزاحمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لینے والا کوئی نہیں ہے. لہذا یہاں پوری وصیت نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو ثم الموسیٰ لہو بجمیع المال نمبر 1 سے نمبر 8 تک مستحق نہیں ہے. تو زید نے مرنے سے پہلے پورے مال کی وصیت کی، مثلا میرا پورا مال فلاں مدرسے میں دے دیا جائے، تو پوری وصیت نافذ کی جائے. یہ بالکل واضح ہے. نمبر 10 بیت المال. بیت المال تو اسلامی مملکت میں جو بیت المال ہوتا ہے، اس بیت المال یعنی چونکہ یہ سب مسائل کیا ہیں، دارالاسلام کے لیے، ہندوستان جیسے ملک کے لیے نہیں ہے. تو اسلامی ملک ہو، بیت المال ہو، تو نمبر 1 سے نمبر 9 تک ایک جو ہے آدمی اس محلے میں انتقال کیا اور اس کا آگے پیچھے کون ہے ہے ہی نہیں، وہ پورے خاندان میں تنہا بچ گیا تھا، تو اس کا کوئی وارث ہی نہیں تھا. تو اب وہ مر گیا تو اس کا مال جب نمبر 1 نہیں، نمبر 2 نہیں، نمبر 3 نہیں، 4 5 6 7 8 9 تک کے مستحقین نہیں ہے، تو بالآخر جس مال کو لینے والا کوئی مستحق نہیں ہے نمبر 9 تک، تو بالآخر اس مال کو پھینکا تو نہیں جائے گا، گاڑ تو نہیں دیا جائے گا. زید جو ہے مر گیا، کوئی لینے والا نہیں ہے، تو زید کے قبر میں ڈال تو نہیں دیا جائے گا. آخری مصرف گویا کہ آخری مصرف بیت المال ہے. اب ہندوستان میں چونکہ اسلامی ملک نہیں ہے، آخری مصرف بیت المال ہے. تو ہندوستان میں چونکہ بیت المال نہیں ہے، اسلامی ملک نہیں ہے، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بیت المال کچھ احباب چلاتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، تو اس بیت المال میں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، اپنے محلے کے فقراء کو بھی دے سکتے ہیں. تو قاضی کا سہارا لینا چاہیے. اگر قاضی ہے اس میں دارالقضاء میں ہے تو دارالقضاء کے حوالے کر دیا جائے. دارالقضاء والے جو ہے اس مال کو، زید کے مال کو غربا پر خرچ کریں گے. اگر قاضی نہیں ہے تو پھر جو ہے کوئی تنظیم ہے، کوئی ادارہ ہے جو غربا میں دینے کا کام کرتا ہے ادارہ، تو اس کو دے دیا جائے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں آج کل فتوے میں دیتے ہیں ہندوستان جیسے ملک میں. تو یہ 10 مستحقین کی بات مکمل ہو گئی. نمبر 9 پھر سے موسیٰ لہو، آپ نے جب میں لکھوں تو اس کو جو ہے فوٹو لے لیا کیجیے، خاص طور سے جو ذرا پہلی بار کتاب پڑھ رہے ہیں. ہندوستان میں سرکار قبضہ کر لیتی ہے ایسا نہیں ہے. اب مال جو ہے صندوق میں رکھا ہوا ہے، اب پولیس والے کیوں آئیں گے اس کا مال کھینچنے کے لیے؟ جب اس کا جو ہے جائیداد وغیرہ کا مسئلہ ہو، جو اوپن ہو، حکومت کو معلوم ہو، اس میں جو ہے بات ممکن ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے. زمین وغیرہ بھی جو ہے بعض میرے علم میں ہے جو کہ دارالقضاء کے حوالے کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ وہ اس میں جو ہے کوئی رفاہی کام کر لیں غریبوں کے لیے. تو ہمیشہ سرکار کے قبضہ کرنے والی بات نہیں ہے. نمبر 9 کو جو ہے ایسے حاضرین جو ہیں فوراً نوٹ کر لیا کر جائیں یا اسکرین شاٹ لے لیا کریں.
نمبر 9 میں جو کہا گیا کہ پورے مال کی وصیت کر رکھی تھی، مرنے سے پہلے پہلے زید نے جب دیکھا کہ ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ہاں 2-3 باقی ہے، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو اس نے پورے مال کی وصیت کر دی کہ میرا پورا مال مدرسے میں دے دیا جائے، میں وصیت کرتا ہوں کہ میرا پورا مال فلاں مدرسے میں دے دیا جائے۔ تو چونکہ زید کے مال کے مستحقین جو ہیں کوئی نہیں ہے، خاندان کے لوگ ہیں ہی نہیں، ذوی الفروض بھی نہیں ہے، عصبات بھی نہیں ہے، ذوی الارحام بھی نہیں ہے، مولا الموالات بھی نہیں ہے، اور مقرلہ بالنسب علی الغیر بھی نہیں ہے، تو یہاں پر کوئی جب مال لینے والا ہی نہیں ہے تو یہاں پورے مال کی وصیت تہائی کے بجائے کل مال کی وصیت جو کی گئی ہے وہ کل مال کی وصیت معتبر ہو جائے گی اور فلاں مدرسے کو پورا مال چلا جائے گا۔ یا اگر اس نے اپنے دوست کے بارے میں کہا کہ فلاں دوست کو دے دیا جائے میرا پورا مال، تو فلاں دوست ہی کو پورا مال دے دیا جائے گا، چونکہ فلاں دوست کیا ہو گیا، موسیٰ لہ بجمیع المال، یعنی پورے مال کی وصیت کر دی گئی دوست کے لیے، تو دوست ہو گیا موسیٰ لہ بجمیع المال، لہذا اس کو چلا جائے گا۔ تو آج کا یہ درس جو ہے اختتام کو پہنچا اور 10 مستحقین کی جو بات تھی وہ بات مکمل ہو گئی۔ آپ حضرات کو فائدہ محسوس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔